دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی شکل میں جو بے پناہ محبت کرنے والی انمول دولت جسے ہم ماں سمجھتے ہیں، اس ماں کے بارے میں اور ماں کے ممتا کے بارے میں اور ماں کی دعاؤں کے اثرات کے بارے میں حضرت علامہ و مولانا سید امین القادری صاحب نے کیا فرمایا ہے، کیا بیان دیا ہے، آئیے اس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے کی گفتگو کروں گا۔ کوئی بندے کی عمر پوری ہو گئی، ختم ہو گئی عمر، صرف 3 دن بچے ہیں، 3 دن میں وہ مرنے والا ہے، 3 دن میں مر جائے گا، لیکن وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے یا باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں اور باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ اس کی 3 دن کی زندگی کو 3 سال تک بڑھا دیتا ہے کہ اب یہ 3 دن میں نہیں مرے گا، اس کو ہم 3 سال کی مہلت دیتے ہیں، 3 سال بڑھ گئی۔ اور اگر خدمت میں اور مخلص سے اور خدمت کرتا ہے تو وہ 3 دن کی زندگی کبھی 3 سال اور کبھی کبھی اللہ 30 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتی ہیں اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ سے دعا لو، ان کی دعا تمہاری عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کبھی کبھی کسی کی عمر 30 سال تک رہتی ہے، 30 سال تک، اور وہ ماں باپ کو ستاتا ہے، دل دکھاتا ہے، ان کی بد دعا لیتا ہے تو اللہ 30 سال کی عمر اس کو گھٹا کر کے 3 دن کر دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے، لمبی عمر سب چاہتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بیان دے رہے ہیں۔ خدمت کا کیا مطلب ہے؟ کپڑے دے دی، عید پہ روٹی دے دی، گھر میں رکھا، یہ تو کتوں کو بھی دیتے ہیں لوگ روٹی، گھر کپڑا روٹی تو لوگ کتوں کو بھی دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو کہا ماں باپ کی خدمت کا مطلب کیا ہے؟ تو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ماں باپ کو ایسے رکھو جیسے بادشاہوں کو رکھا جاتا ہے، ایک بادشاہ جیسے ہوتا ہے نا ویسے ماں باپ کو رکھو۔ اور پھر فرمایا ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ ان سے ڈائریکٹ بات مت کرو، پہلے ان سے اجازت لو، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اگر وہ اجازت دے تو ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ یہ ہے ماں باپ سے بات کرنے کا اندر۔ ہم نے دین سیکھا کدھر ہے؟ ہم تو سمجھے داڑھی ٹوپی اور یہی ہمیں جنت میں لے جائے گی، یہ چوما چاٹی ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ میرے بھائی، آپ کو میری بات کڑوے جملے لگے تو معاف کرنا، لیکن ہم نے سمجھا کہ چوما چاٹی سے جنت ملے گی۔ میرے بھائی، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ سب چومنے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، میں کسی چیز سے روکنے منع کرنے نہیں آیا، الحمدللہ میں خاندانی سنی ہوں، میں روکنے نہیں آیا، لیکن یہ ضرور کہوں گا ماں باپ کی بد دعا لینے سے، ان کا دل دکھانے سے، جب شہید جنت میں نہیں جا سکتا، جب نمازی جنت میں نہیں جا سکتا، جب حاجی جنت میں نہیں جا سکتا، تو بتائیں نا کہ ہمیں جنت کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے ماں باپ کو اہمیت دو۔ جو میں حدیث پڑھنے لگا تھا اس کو سنیں ذرا، کہ ماں کی بد دعا اگر ولی کو لگ جائے، بد دعا تو پھر بد دعا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنا، بد دعا جانور کی بھی لگے نا تو آدمی سلامت نہیں رہتا، ماں تو بہت بڑی چیز۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں وہ چیز ہے، یہ بھی حدیث ابھی یاد آئی ذہن میں، آپ اچھے سے سن رہے ہیں اور بہت خلوص کے ساتھ وسیم بھائی نے محفل رکھی ہے تو ذہن میں مضامین آ رہے ہیں کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ کسی کے لیے پوری کائنات مل کر دعا کرے، سارے کائنات لوگ مل کر کسی کے لیے دعا کرے اور اکیلے اس کی ماں اس کے لیے بد دعا کرے تو اللہ پوری کائنات کی دعا کو رد کر دے گا اور ماں کی بد دعا کو قبول کر لے گا۔ اور کسی کے لیے پوری کائنات مل کر بد دعا کرے، اکیلے ماں دعا کر دے، سب کی بد دعا رد ہوگی، تنہا ماں کی دعا قبول کر لی جائے۔ سمجھ لیجئے ماں باپ کا مرتبہ، اس لیے کہ ایک باپ کے اصال ثواب کے لیے ایک بیٹے نے محفل رکھی ہے تو یہ پیغام بھی شاید قدرت کو یہی منظور ہے کہ اللہ کرے آپ تک یہ پیغام پہنچے۔ جب تک ماں باپ زندہ رہتے صدمہ رہتا ہے، بڈھا مرتا کیوں نہیں، اور جب مر جاتا ہے تو چہلم کرتے، 40 دیگ پکاتے، جس کو دوا کے لیے ترسا رہے تھے اب ریاکاری کرنے کے لیے 40 دیگ اس کے نام پہ پکتی ہے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں
یہ ماں باپ کو ترسانے والوں یاد رکھنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے، مفہوم ہے کہ تمہارے بچے اس سے اچھا سلوک تمہارے ساتھ کریں گے، اور اگر ماں باپ کو ستاؤ گے تو اس سے بدترین سلوک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا کھاؤ گے۔ حدیث سنیے، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے ولی تھے، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے ولی تھے، اور ان کی ولایت کے ڈنکے دنیا میں بج رہے تھے۔ بنی اسرائیل سب کے سب ان کو اللہ کا ولی مانتے تھے، کیا بات ہے۔ وہ بہت عبادت کرتے تھے، بہت۔ انہوں نے عبادت کے لیے اپنا ایک الگ خانقاہ بنا رکھی تھی، عبادت کرتے تھے۔ ایک دن ان کی امی کو ان کی یاد آئی، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، بچے یاد کرے نہ کرے لیکن ماں یاد، سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ یاد کیا ماں نے، سوچا کہ وہ عبادت میں ہوں گے، میں چل کے مل لیتی، گئی، اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، لمبی عمر عطا دروازے فرمائے۔ پہ دستک دی تو کہا بیٹے تمہاری امی ملنے آئی ہے، دروازہ کھولو۔ نماز میں تھے، سوچا نماز کا سلام پھیر کے دروازہ کھولوں گا، امی سے مل لوں گا، یعنی انہوں نے ماں کو نظر انداز نہیں کیا، خیال آیا کہ نماز کے بعد دروازہ کھول کے ماں سے مل لوں گا۔ جیسے ہی سلام پھیرا بھول گئے کہ ماں آئی ہے، پھر نماز بھول گئے، جان بوجھ کے نہیں کیا، بھول گئے، پھر نماز شروع کر دی۔ پھر ماں نے تھوڑی دیر کے بعد دستک دی، بیٹا دروازہ کھولو، جریج دروازہ کھولو، ان کا نام جریج تھا، دروازہ کھولو۔ انہوں سے ارے میں بھول گیا، اب سلام پھیروں گا تو دروازہ کھولو۔ اب پھر سلام پھیرا، پھر بھول گئے، پھر نماز شروع کر دی۔ ماں نے کہا اچھا تو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، ماں سے ملنا نہیں چاہتا، جا، اگر تو ماں سے ملنا نہیں چاہتا تو اللہ تجھے کسی بدذات سے ملا دے، کوئی بدذات تجھے آ کے ملے، جا۔ ماں نے کہہ دیا، اور ماں کی دعا کے لیے بھی کوئی آڑ نہیں، ماں کی بد دعا کے لیے۔ اسی لیے ماں باپ سے بھی کہتا بہت ہوں اچھی بیان ہے، بچے بہت کچھ بھی کریں، اچھی تقریر، بد دعا نہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ دعا کرو اللہ کرے اللہ اس کو سدھار دے، نیک بنا دے، یہ کہو، کیونکہ تمہاری دعا سے جب سدھر سکتے تو سدھارنے کی دعا کرو، ہلاکت کی دعا میں، کیونکہ تمہاری ہر دعا قبول، تمہاری ہر بد دعا قبول۔ اس لیے بہت احتیاط، بچوں کے بارے میں تو بہت احتیاط، بچوں کو مذاق میں بھی بد دعا نہیں دینا۔ گھر میں بیٹھے ہوئے اچھے ماحول میں بچوں کو کبھی نہیں کرنا، یہ کام تجھ سے کبھی نہیں ہو سکتا، بہت سبحان اللہ تم نے کہہ ماشاء تو اللہ، دیا، سبحان اب آپ کی اللہ، زبان کیا سے نکل گیا تو کیا اچھی آپ کی بیان بات ہے ہے ربی۔ قبول ہے؟ اس کی صلاحیتیں اللہ چھین لے گا، ایسا نہیں۔ بچوں کو ہمیشہ کہنا تو یہ کر سکتا ہے بیٹا، اور ضرور کر سکتا ہے، میری دعا ہے اللہ اس کے لیے آسان کرے گا۔ بچوں کو کبھی نہ کہنا، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، جیسے مجھ محمد کی دعا امت کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا، ویسے ماں باپ کی دعا اللہ اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا۔ نبی کی دعا کے برابر کا درجہ نبی نے ماں باپ کی دعا کو دیا ہے، فرماتے دعا والدہی لولدہی کا دعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہے۔ بہت قیمتی دعا یہ، بہت، اس لیے کہتا ہوں ماں باپ زندہ ہیں، اللہ کا شکر کرو اور ان کی لمبی عمر کے لیے دعا۔ بستر پہ پڑے ہیں پھر بھی تمہارے لیے کروڑوں کے ہے، کروڑوں کے نہیں، اربوں خربوں کے ہیں، اس لیے کہ ان کی دعا کے برابر کسی کی دعا نہیں۔ اللہ سب کی دعا رد کر سکتا ہے، ماں باپ کی نہیں کرتا، ماں باپ کی دعا پھر ماں باپ کی دعا ہے۔ ماں نے بہت کہا تو اچھی مجھ سے نہیں تقریر ہے، ملتا، آپ تمام حضرات پوری ویڈیو، پوری تقریر، پورے بیان کو سن کر کے جائیے گا۔ جب یہ کہے کہ ماں چلی گئی تو یہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، انہوں نے نماز کا سلام پھیرا، دروازہ کھولا کہ تو ماں جا چکی، ماشاء اللہ ادھر ماشاء دروازہ اللہ۔ کھولا، ادھر وہ فاحشہ عورت اندر داخل ہوئی، اور وہ فاحشہ عورت نے کہا کہ میرے ساتھ منہ کالا سبحان کرو، اللہ ماشاء اللہ، یعنی اس سبحان اللہ۔ بدذات فاحشہ گندی عورت نے اس کو زنا کی دعوت دی، ان بزرگ کو، انہوں نے کہا استغفر اللہ، میں تیرے ساتھ زنا نہیں کرتا۔ وہ گئی اور جا کر کے اس نے اعلان کر دیا کہ یہ جو میرا بچہ ہے نا، جو میری گود میں ہے، یہ جریج کا بچہ ہے، وہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی، اس کا بچہ ہے۔ اب پبلک تو پھر پبلک ہے، عوام اچھائی جلدی قبول نہیں کرتی لیکن برائی جلدی قبول کرتی ہے۔ جب اس فاحشہ عورت نے کہا کہ یہ اس کا بچہ ہے تو سارے بنی اسرائیل ٹوٹ پڑے، آپ کا عبادت خانہ توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، سب پبلک مل کے خوب مارا۔ مارنے کے بعد حضرت جریج نے پوچھا کچھ بولتے نہیں ہو، بتاتے نہیں ہو
اتنی عزت کرتے تھے, تعظیم کرتے تھے, احترام کرتے تھے, اور مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مارنے کی وجہ تو بتاؤ. تو کہا وہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے, سنو. کہا کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی آئی تھی بدکاری کی دعوت دے کر. کیا کہہ رہی ہے یہ؟ کہا یہ کہتی ہے کہ اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ تمہارا سبحان بچہ اللہ ماشاءاللہ ہے, یہ سبحان تمہارے اللہ. زنا سے پیدا ہوا ہے. کہا اتنی سی بات ہے؟ بہت اچھا بیان ہے, پورا بیان سن کر کے آپ کو جانا ہے. یہ بات آپ کا بچہ وہ کہہ رہی. تو کہا کہ مجھ سے کہہ دیتے کہ ایسی وہ کہہ رہی ہے. اب رکو. انہوں نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کے اس بچے کو ٹچ کیا اپنی انگلی, اور انگلی ٹچ کر کے اس دودھ پیتے بچے کو کہا تو بتا کہ تو کس کا بچہ ہے. مجھ پہ تو الزام لگ گیا نا, لیکن تو بتا. آپ سوچو وہ کتنا پاورفل ولی ہوگا جو دودھ پیتے ہوئے بچے کے پیٹ پر انگلی رکھ دے اور کہے کہ تو بتا کہ تو کس کا بچہ ہے. سبحان وہ اللہ دودھ ماشاء پیتا اللہ بچہ سبحان بول اللہ. پڑا, زریج تو اللہ کا ولی ہے, میری ماں نے فلاں فلاں کے ساتھ اس طرح کا کام کیا تھا, اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہوں. اب لوگ نے قدم پکڑ لیے, رونے لگے, ہم سے غلطی ہوگی, معاف کر دے گا, ہم سونے کا گھر بنا کے دیں گے, عبادت کا رکھا نہیں. یہ غلطی تمہاری نہیں ہے, یہ میری غلطی ہے. کہا کیوں؟ کہا ماں کی بددعا نے مجھے اس نتیجے پہ پہنچا دیا. آپ سوچو, آج کل کے جو لڑکے ہیں, لڑکیاں بھی, کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے, اپنی مرضی کی شادی کریں گے. سبحان اللہ ماں ماشاء کہہ رہی ہے اللہ. بیٹا ایسا مت کر, اپنے معیار کے نہیں ہے وہ لوگ, لڑکا آوارہ ہے, اچھا نہیں ہے, کام دام نہیں کرتا, صرف سوٹ بوٹ ضروری نہیں ہے نکاح کے لیے, بہت ساری چیزیں چاہیے. تو ماں بیٹیاں کہتی ہے اور تجھے کیا سمجھتا, تو بڈھی ہو گئی ہے, زندگی تو میں نے جینا ہے. میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, کسی اجنبی لڑکے کے لیے اپنے ماں باپ سے بغاوت کرنے والی بیٹیوں, جب ماں باپ ولی سے ناراض ہو جائیں تو ان کا یہ انجام ہوتا ہے. تم ماں باپ کو دکھی کر کے اپنی پسند کی شادی کرو گے تو زندگی میں تمہیں خوشیاں کب مل سکتی ہیں. اور لڑکوں سے بھی کہتا ہوں, نوجوانوں, جو بیٹی اپنے ماں باپ سے بغاوت کر کے دھوکہ دے دے وہ تمہارے ساتھ کب وفا کر سکتی ہے. بزرگوں نے فرمایا جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. آج اس نے تیرے لیے تیرے حسن و جمال کو اور تیری خوبصورتی کو دیکھ کے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے, کل تجھ سے کوئی اچھا ملے گا وہ تجھے بھی دھوکہ دے کر چلی, کیونکہ جو ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتی ہے. اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, بیٹیوں سے کہتا ہوں, نوجوان بچوں سے کہتا ہوں, خدا کے لیے بہت اچھا بیان حضرت نے بنایا, بتایا ہے. ہم سب کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی آئے, پوچھا یا رسول اللہ, اللہ تو دکھتا نہیں ہے, ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ پتا بتائیں نا, ہم کیسے پتا کریں؟ حضور نے فرمایا گھر جا, تیرے ماں باپ کا چہرہ دیکھ, اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے, ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. کتنی بڑی بات کر دی. اب آپ ناظرین کرام, یہ ویڈیو, یہ تقریر آپ کو کیسی لگی؟ سید امین القادری صاحب نے کتنا اچھا بیان دیا ہے, آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. چلیے دعا کر دیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں پر, ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.